बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी अमलन काम शुरू कर चुकी है। आज उनकी हुकूमत का चौथा दिन है। अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरफ अमन ही अमन है, अगरचे बाज़ शरपसंद अनासर ने गुज़श्ता रोज़ अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की है और बाज़ जगहों पर जो तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे हैं उन्हें उखाड़ा गया है, उन्हें उतारा गया है और तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई है और लोगों की अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। अब एक बड़ी ख़बर तो ये सामने आ रही है कि सूबा खोस के अंदर जहाँ पर शरपसंद अनासर ने फितना फैलाया था, शरंगेज़ी की थी, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत ने पहला कर्फ्यू लगा दिया है। जी हाँ नाज़रीन काम, सूबा खोस अफ़गानिस्तान का पहला सूबा है जहाँ पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत में पहला कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू लगाने की वजह यह बताई गई है कि ताकि वहाँ पर शरपसंद अनासर के पास जो असलहा है वो वापस लिया जाए, ऑपरेशन क्लियरिंग किया जाए ताकि लोग अमन व अमान से ज़िंदगी गुजार सकें। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ज़रूर हो रहा है, लेकिन अफ़गान तालिबान इस प्रोपेगेंडे का भरपूर दिफा कर रहे हैं, भरपूर जवाब दे रहे हैं और इस्लामी इमारत के इक़दामात का भरपूर दिफा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी ख़बर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सुनाई है। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ये पिछले कई हफ़्तों से या आप कह सकते हैं कई महीनों से तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ औकात में बयानात भी दे चुके हैं। बिलखुसूस तुर्की के सदर को अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मुस्तकिल आप संभाल लें और ताकि वहाँ पर अमरीका और गैर मुल्कियों के आने जाने में आसानी हो। लेकिन तालिबान ने इसे मदाखलत करार दिया था, इसे कब्ज़ा करार दिया था, जिसके बाद तुर्की ने फ़ैसला तब्दील किया और तुर्की ने अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल फ़ौजें ना तो उतारी हैं और ना ही मुस्तकिल फ़ौजों को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दी गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की का जो सफारत खाना है वो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में काम कर रहा है। तुर्की की फ़ौजें भी अमरीकी फ़ौजियों के साथ काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर तुर्की अपने फ़ौजें रखने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन काम, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक शानदार बयान दिया है जिससे यकीनन तालिबान को भी फ़ायदा होगा और तुर्की की आवाम को भी फ़ायदा होगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम तालिबान की हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तालिबान ने अच्छी इम्प्रूवमेंट की है, तालिबान ने सिक्योरिटी को बेहतर अंदाज से हैंडल किया है और अमन व अमान को बहाल किया है। लिहाजा मुश्किल वक्त में और इसी तरह से अच्छे वक्त में हम अफ़गान अवाम के साथ खड़े हुए हैं और अफ़गान अवाम की जो ख्वाहिश है उसका हम एहतराम करते हैं और तालिबान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिसका मतलब यह है कि तुर्की अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तुर्की सरमायाकारी के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जारी रखेगा और अफ़गान अवाम की भरपूर मदद और ताउन की जाती रहेगी। नाज़रीन काम, तुर्की का ये बयान एक तरह से तालिबान की बड़ी जीत है, बड़ी फ़तह है और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ डालने की यूरोप ने, अमेरिका ने कोशिश की थी उससे बड़ा एक तरह से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा है कि यूरोप कामयाब नहीं हुआ। हम आपको बता चुके हैं कि तुर्की को पाकिस्तान ने और कतर ने इस फ़ैसले से दूर रखा था कि तालिबान की मुखालफत मोल लेना अच्छा नहीं है। तो अब अच्छी बात है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान एक तरह से तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो के अंदर, पूरे मंजरनामे के अंदर इंतहाई अहम हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत है। आप जानते हैं एक तो पड़ोसी मुल्क है, 2690 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है, फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत होती है। अफ़गानिस्तान के 40 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं। तो अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेगा, तिजारती रिलेशन रखेगा आमदोरफ्त के लिए और वीज़ा सर्विस जारी रखेगा, सफारती रिलेशन रखेगा, अगर दुनिया ने तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम ना किया तो जाहिर है दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा सकती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि दुनिया अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को, तालिबान को तस्लीम करे और पाकिस्तान इसके लिए कोशां भी है। यही वजह है नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से पिछले 24 घंटों के दौरान कई ममालिक के सरबराहान ने रब्ता किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रब्ता किया, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रब्ता किया, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रब्ता किया
اور اسی طرح سے ناظرین کرام ڈنمارک کی خاتون وزیر اعظم نے رابطہ کیا اور نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان مرکزی رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مختلف ممالک کے جو رابطے ہیں اس سے یقیناً جو افغانستان کی عوام ہے، افغان طالبان ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اندر سی پیک منصوبے کو جاری رکھنا چاہتا ہے اور سنٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے، واخان کوریڈور بنانا چاہتا ہے، گوادر پورٹ کے اندر ایک طرح سے افغانستان کو نتھی کرنا چاہتا ہے، منسلک کرنا چاہتا ہے، شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب طالبان کی اسلامی امارت کو دنیا تسلیم کرے، تو اس لیے اب چانس بڑھ گئے ہیں طالبان کی اسلامی امارت کو پوری دنیا کی جانب سے تسلیم کرنے کے، اور یہ طالبان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو چینی وزیر خارجہ ہیں وانگ زئی، ان سے فون پر بات چیت بھی کی ہے، اور چین بھی پاکستان کے حق میں کھڑا ہوا ہے، طالبان کے حق میں کھڑا ہوا ہے۔ تو رشیا، چائنا، پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب، قطر، کویت، اردن، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ممالک ہیں جو طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں، وزیر دفاع ہیں، جن کا نام جنرل آسٹن ہے، انہوں نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں اشارہ کر دیا ہے کہ ہماری اور طالبان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو طالبان ہمارے فوجوں کے آپریشن میں مداخلت کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم طالبان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ بھی طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے رویے کو امریکہ دیکھے گا، اگر رویہ بدلا ہوا ملا تو ہم طالبان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام برطانیہ کے وزیر دفاع، برطانیہ کے آرمی چیف اور برطانوی وزیر اعظم بھی یہ بیانات دے چکے ہیں، اشارے دے چکے ہیں کہ طالبان کے رویے تبدیل ہوئے ہیں، طالبان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دنیا طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی خواہاں ہے اور یہ طالبان کی ایک بڑی جیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو سب سے بڑا، جس سے پاکستان کو نقصان ہوا، دہشت گرد گروپ تھا، تنظیم تھی TTP، تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، اس کے حوالے سے سہیل شاہین جو طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے، TTP کے دہشت گردوں کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی BLA کے دہشت گرد ہوں گے، نہ ہی TTP کے ہوں گے، اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین ایک طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور یہ پاکستان کے ایک اچھی اچیومنٹ ہے، پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اب پاکستان کے دشمن افغانستان کے سرزمین سے پاک فوج پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چین کی جو خاتون ترجمان ہیں وزارت خارجہ کی، ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ جنگجوانہ اور لڑاکا پالیسیوں پر غور کرے، مختلف ملکوں کے جو ذاتی معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، ان میں مداخلت نہ کرے۔ ان کا اشارہ افغانستان کی طرف تھا کہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہوا ہے۔ امریکہ کی جو لڑاکا پالیسی تھی، دہشت گردی کے خلاف نعرہ جو لگایا تھا، اس میں امریکہ ناکام رہا ہے اور 20 سال امریکہ نے افغانستان کے حقوق چھینے ہیں، لہٰذا امریکہ آئندہ اس طرح کی پالیسیوں سے گریز کرے۔ امریکہ اب بھی عراق کے اندر موجود ہے، تائیوان کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور مختلف ملکوں کے اندر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اس پر چین کو بڑا اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے مقبول ترین حریت لیڈر ہیں، جن کا نام سید علی گیلانی ہے، ان کا ایک خط طالبان کے نام نشر کیا گیا ہے، جس میں طالبان کو حالیہ فتح پر مبارکباد دی گئی ہے۔ سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی جیت امت مسلمہ کی جیت ہے، اس سے مظلوموں کے حوصلے بلند ہوں گے، کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے، مظلوم کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ، افغان عوام کے ساتھ دھڑکتے رہے ہیں، لہٰذا جس طرح سے ظالموں سے افغان طالبان کو، افغان عوام کو نجات ملی ہے، اسی طرح سے کشمیریوں کو بھی ضرور ملے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان طالبان کشمیر کے لیے اپنا رول پلے کریں گے اور مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے افغان طالبان کی فتح پر انہیں مبارکباد اور ان سے تعلقات بنانے کے لیے مختلف تنظیمیں اور مختلف شخصیات رابطے کر کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں اشرف غنی کے تازہ بیان کے حوالے سے۔ اشرف غنی نے اپنا ایک تازہ بیان نشر کیا ہے فیس بک پر۔ اشرف غنی جب سے افغانستان چھوڑ کر بھاگا ہے 15 اگست 2021 سے، جو افغانستان کا مقامی وقت تھا، دوپہر کے 3 بجے کے بعد افغانستان سے بھاگ نکلا تھا اشرف غنی۔ پہلے تاجکستان گیا، پھر وہاں سے اس کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد وہ عمان گیا، وہاں سے نکالا گیا،
اور اب وہ UAE کے اندر ابو ظہبی میں مقیم ہے۔ اشرف غنی نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ میں اپنے ملک سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، پرامن طریقے سے طالبان کو اقتدار منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے قتل کی سازش کی گئی اور عجلت میں جلد بازی میں مجھے نکالا گیا اور دشمن میرے پیچھے مجھے کمروں میں تلاش کر رہے تھے، لہٰذا میرا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں افغانستان سے مجبوراً نکلا ہوں اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اگر مجھے سولی پر لٹکا دیا جاتا تو دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر یہ ایک طرح سے دھبا ہوتا افغان قوم پر کہ افغان صدر کو پوری قوم کے سامنے سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے دھبے سے بچنے کے لیے اور اپنے قتل کے جو میرے اوپر ایک طرح سے میرا قتل کا منصوبہ تھا اس سے بچنے کے لیے میں ملک سے نکلا ہوں، لیکن مجھے خوف نہیں ہے، میں دوبارہ ملک کے اندر واپس ضرور آؤں گا۔ یہ اشرف غنی نے اپنے تازہ بیان کے اندر یہ بات کہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی کے ساتھ 50 سے زائد لوگ بھاگے ہیں اور اشرف غنی تقریباً $170 ملین افغانستان سے اپنے ساتھ بیگوں میں بھر کر لے گئے ہیں۔ اشرف غنی کے ساتھی جو ان کی حکومت کے حصہ رہے ہیں جیسے کہ بسم اللہ محمدی اور دیگر لوگ، وہ انٹرپول سے اشرف غنی کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت یہ ہے ناظرین کرام کہ جہاں دبئی کے اندر، UAE کے اندر اشرف غنی مقیم ہے، وہیں بسم اللہ محمدی بھی مقیم ہے، تو یہ ٹویٹر پر اور اسی طرح سے فیس بک پر تو بیانات دے رہے ہیں، لیکن عملاً اندر سے یہ سب ایک ہیں اور سب نے ملک کو لوٹا ہے اور سب ملک کے پیسے کھا کر بھاگے ہیں۔ ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا مشہور اخبار ہے، اس کے اندر ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے، ایک رپورٹ چھاپی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی ویسے تو امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی سے پڑھا ہوا شخص ہے، وہاں سے اس نے PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، عالمی بینک کا ملازم بھی رہا ہے اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ غیر مستحکم حکومتوں کو مستحکم کیسے کیا جائے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی ملک کی عوام کو اکیلا چھوڑ دیا اور ملک کے استحکام کو برباد کر دیا اور چوری کر کے اور ملک سے بھاگ نکلا، جس کی وجہ سے اس کی قوم اسے خود مجرم اور چور سمجھتی ہے۔ تو یہ طنز کیا گیا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر اشرف غنی پر، اور ویسے بھی ناظرین کرام اشرف غنی کے خلاف افغانستان کے اندر لوگوں کی رائے تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا یہ جو بیان ہے کہ وہ واپس افغانستان آئے گا، یہ محض اپنی شکست چھپانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آئے گا تو اس کو حساب دینا پڑے گا چوری کا، ڈکیٹی کا اور لوگوں پر کیے جانے والے مظالم کا۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، وہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال، اپڈیٹس، ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کو مل جاتی ہیں افغانستان سے متعلق۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔